پہلے تو یہ کلیئر کر دیں کہ کیا واقعی حکومت انگیج کر رہی ہے پی ٹی آئی کو مذاکرات کے لیے، کیونکہ عطا تارڑ صاحب نگیٹ کر چکے ہیں، جبکہ محسن نقوی صاحب نے بیرسٹر گوہر کو فون کیا ہے. کیا وہ حکومتی نمائندے کے بجائے اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں کر رہے ہیں پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، حکومت آج سے نہیں، جب سے الیکشن ہوا ہے اس وقت سے اپوزیشن کو انگیج کرنے کے لیے بالکل بات بھی کر رہی ہے، اور ملک کا نظام اسی صورت میں آگے چل سکتا ہے کہ جب گورنمنٹ اپوزیشن جو ہے وہ ان ایشوز کے اوپر جو پاکستان کی مسائل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کوئی مل بیٹھ کے بات چیت کریں. یہ جو پروٹیسٹ، احتجاج، شہر بند، سڑکیں بند، یہ 2014 سے عمران خان صاحب نے شروع کیا ہوا ہے، اور آج 10 سال پورے ہو چکے ہیں کہ ملک میں ایک سوائے انتشار کی اور تشدد کی سیاست کے اور نفرت کی سیاست کے، انہوں نے اس قوم کو اگر مزید کوئی تحفہ دیا ہے تو وہ آپ بتا دیں، یا پاکستان کی قوم بتا دے، کے پی کی عوام بتا دے جہاں تیسری دفعہ یہ حکومت میں آئے ہیں. تو لہٰذا ہم تو ہر شروع سے ہی اس انگیجمنٹ کے حق میں ہیں، اور ابھی بھی اس کے حق میں ہیں. ابھی بھی ہماری کوشش یہی ہے کہ پرامن طریقے سے معاملات چلیں. یہ کالز اور فائنل کالز اور اسلام آباد کے اوپر یلغار اور حملے کرنے سے معاملات آگے چلیں گے نہیں. اگر یہ ہوش مندی سے نہیں چلیں گے، سمجھداری سے نہیں چلیں گے، اور میچورٹی کے ساتھ سیاسی انداز اور اطوار کے ساتھ سیاست نہیں کریں گے، تو نہ ان کے مسائل حل ہوں گے، نہ پاکستان کے مسائل حل ہوں گے. یعنی کہ محسن نقوی صاحب حکومت کی مرضی کے ساتھ ہی تحریک انصاف کو انگیج کر رہے ہیں؟ دیکھیے، محسن نقوی صاحب حکومت کے وزیر داخلہ ہیں، ان کی جو بھی انگیجمنٹ ہیں، جو بھی ان کی آپ یہ کہیں کہ اس ساری کیفیت کو ڈیزالو کرنے کے لیے اور پاکستان کو اور بالخصوص اسلام آباد کے عوام کو ان کی روز مرہ کی یلغار سے بچانے کے لیے جو بھی معاملات کریں گے، ظاہر ہے وہ حکومتی معاملات ہیں. سر، آپ یہ تو مان رہے ہیں کہ ان کی یلغار سے بچانے کے لیے حکومتی اقدامات تو ہوں گے، لیکن یہ بھی حکومت ٹھان چکی ہے کہ اگر یہ کسی صورت نہیں ٹلیں گے تو کریک ڈاؤن کے ذریعے یا پھر محاذ آرائی کے ذریعے ہی انہیں روکا جائے گا، بیکاز وہ لوگ تو ٹھان چکے ہیں کہ انہوں نے آنا ہے، اور حکومت ٹھان چکی ہے کہ کسی کو آنے نہیں دیں گے. دیکھیے، آپ ہماری آج کی حکومت کو چھوڑ دیں ایک سائڈ پہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو، کوئی بھی دور ہو، اگر ایک جماعت مسلسل اسلام آباد کے اوپر جو ہے حملہ آور ہوتی ہے، لشکر کشی کرتی ہے، اور ہمیں انفارمیشن ملتی ہے، اور اس سے پہلے وہ انفارمیشن سچ ثابت ہوئی ہے جب پچھلی دفعہ بھی انہوں نے یلغار کی تھی، کہ مسلح لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنی باتوں میں وہ اشتعال انگیزی کرتے ہیں کہ جناب ہم گولیاں بھی ماریں گے، ماریں گے بھی. تو اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کسی بھی حکومت کے پاس کہ وہ کیپٹل کا تحفظ نہ کرے، یہاں کے رہنے والے 25 لاکھ جو لوگ ہیں ان کی جان و مال کا تحفظ نہ کرے؟ یہ ان کی ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی، جو ہم نے ادا کرنی ہے. اس کے لیے ظاہر ہے کچھ راستوں میں کچھ بندش ہوتی ہے، کسی جگہ کے اوپر اسلام آباد کے جو انٹری پوائنٹس ہیں وہاں پہ ذرا انٹری کی ریسٹرکٹ کرنی پڑتی ہے. تو ان کے ذمہ دار بھی وہی لوگ ہیں جو بار بار بلا وجہ اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا اسلام آباد پہ اٹیک کر کے آج سے پہلے کوئی حکومت گئی ہے یا جا سکتی ہے، یا کسی کو رہائی مل سکتی ہے؟ اس طرح سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو رہائی اگر ملنی ہے تو عدالتی طریقے سے ملنی ہے، اور اگر آپ نے اقتدار میں آنا ہے تو اس کے طریقے اور ہیں، ادھر جائیں، کوئی سیاسی انداز اختیار کریں. اس طرح کی شر پھیلانے سے اور اسلام آباد میں بار بار جو ہے وہ چڑھائی کرنے سے ہمیں مجبوراً ایسے اقدامات کرنے پڑتے ہیں کہ جس سے اسلام آباد کے لوگوں کی نقل و حرکت جو ہے اس میں بھی خلل پیش آتا ہے اندرونی طور پہ، اور بیرونی طور پہ بھی اسلام آباد کو سیکیور کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ ڈپلومیٹک کور ہے، پوری دنیا کے جو سفراء ہیں تمام ممالک کے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، اور ریڈ زون کا ایک گیٹ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم اسلام آباد کی جو سراؤنڈنگز ہیں وہاں سے اگر ہم اس بات کو یقینی نہ بلائیں کہ اسلام آباد کے اوپر حملہ آور جو ہیں، میں حملہ آور کا لفظ بار بار اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ پروٹیسٹ کے طریقے اور ہیں. پرامن احتجاج ہر ایک کا حق ہے، لیکن یہ پرامن احتجاج کی آڑ میں جو یہاں فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں اس سے ہمارا ریڈ زون بھی محفوظ نہیں ہے، اس کی حفاظت بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. لہٰذا ان کی اس سورش کا، ان کی اس طرح کی
جو پرتشدد اور انتشار پھیلانے والی کارروائیاں ہیں، حکومت بالکل بھرپور ذمہ داری کے ساتھ ان سے نپٹے گی، انہیں روکے گی، اور اسلام آباد میں کسی طرح کا فتنہ فساد اور انتشار پھیلانے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دے گی۔ بالکل صحیح۔